اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ میں محمد جعفر آپ سے مخاطب ہوں۔ کیا اسلام ایک بورنگ ریلیجن ہے؟ یہ کویسچن نارملی تو نہیں پوچھا جاتا، لیکن بہت سارے لوگوں کے دلوں میں یہ کویسچن ہوتا ہے، اور اس کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگ جب مذہب پہ عمل کرنے کی کوشش کرتے ہیں تو وہ یہ سمجھتے ہیں کہ اگر وہ اس مذہب پہ عمل کریں گے پراپرلی تو ان کو ایک ایسے ریلیجن میں دھکیل دیا جائے گا یا ایک ایسی سوسائٹی میں ان کو انکلوڈ کر لیا جائے گا جس کا تعلق صرف اور صرف نماز، روزہ، حج، زکوٰۃ اور مسجد تک محدود ہو جائے گا، اور وہ ماڈرن سوسائٹی سے کہیں نہ کہیں پیچھے رہ جائیں گے۔ اینڈ دیٹ از دا موسٹ آف دا کنسرن آف دا پیپل، اینڈ دیٹ از دا موسٹ آف دا ریزن کہ جب لوگ مذہب کو عملی طور پہ ایکسیپٹ کرنے کے لیے ریڈی نہیں ہوتے، وہ بس ٹھیک ہے لا الہ الا اللہ محمد الرسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اسلام لانے کے بعد اس کی پریکٹیکل اپروچ کو اس طریقے سے اڈاپٹ نہیں کر پاتے۔ تو سب سے پہلی انفارمیشن تو یہ ہے کہ اسلام از دی موسٹ لیٹسٹ اینڈ دی ماڈرن ریلیجن ان دا ورلڈ الحمدللہ، اور اس کی ون آف دا موسٹ جو میں کہہ سکتا ہوں کہ اتھینٹک پروف ہے وہ یہی ہے کہ اسلام کی ہمارے پاس جو آج ہمارے پاس اسلام کی فائنڈنگز ہیں، ہمارے پاس اس کے میجر سورسز ہیں۔ نمبر 1 ہولی قرآن، جو کہ اللہ تعالیٰ کی طرف سے دی ہوئی ہمیں ایک کتاب ہے، اور دوسری حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی جو زندگی ہے، ان کی جو ماڈل لائف ہے ہمارے لیے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جب مدینہ میں ریاست مدینہ بنائی تو اس وقت ہم جانتے ہیں کہ مدینہ کی ریاست کی سراؤنڈنگز میں ایک تو 2 بڑی سپر پاورز تھیں، یعنی کہ رومنز امپائر اینڈ پرشینز امپائر، اور دوسرا مشرکین مکہ تھے، اور جن کو ہم اہل قریش بھی کہہ سکتے ہیں۔ ان کی جو مکہ میں ایک بڑی ایک اسٹرانگ قسم کی ان کی بانڈنگز تھیں، اور ان کا ایک ٹرائبل سسٹم تھا، وہ بھی اوبیسلی اسلام کے خلاف تھا۔ تو ان 3 بڑی پاورز کے ہوتے ہوئے وہاں پہ ایک ایسی ریاست بنانا جس کو آج ہم ریاست مدینہ کے نام سے جانتے ہیں، تو وہ ریاست کچھ ہی دنوں میں ایک اتنی بڑی ریاست بن گئی الحمدللہ کہ ہم جانتے ہیں کہ آج کی ماڈرن لائف کے اندر جب ہم بیٹھ کے کبھی بھی اس دور کے جو ہمارے امیر المومنین تھے ان کے بارے میں جب ہم ذکر کرتے ہیں تو ہم آج بھی الحمدللہ اس پہ فخر کرتے ہیں۔ اگر نیملی ہم نام لیں تو سیدنا عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے دور میں اتنی زیادہ اچیومنٹس ہوئی ہیں الحمدللہ کہ جس سے ہمیں یہ لگتا ہے کہ واقعتاً ایک ہمارے لیے پراؤڈ کی بات ہے۔ تو جی بالکل پراؤڈ کی بات ہے الحمدللہ۔ تو وہ اس کا اگر ہم سمرائز اس کو کرنا چاہیں کہ اسلام کی وہ جو فائنڈنگز تھیں وہ تھی کیا، اور کن چیزوں کی بنیاد پہ ہمارا مذہب جو ہے وہ ان چیزوں تک پہنچا تھا، اور اتنی بڑی سپر پاورز کو اللہ تعالیٰ نے مسلمانوں کی طاقت دی کہ آج کے دور میں اگر ہم اس کو ایک ایگزمپلیفائی کرنے کی کوشش کریں تو ہم کہہ سکتے ہیں کہ سیم لائک جیسے رشین سپر پاور اور امریکن سپر پاورز، یہ 2 بڑی پاورز کو ایک چھوٹا سا کوئی کنٹری، فار ایگزامپل آپ کوئی بھی کنٹری کا نام لے سکتے ہیں، ایک چھوٹا سا کنٹری جیسے نیپال، وہ جا کے دونوں کو کنکر کر لے اور ان کو فتح کر لے۔ تو یہ ہوا، اور یہ کیسے ہو سکتا تھا؟ جب تک کہ آپ کے پاس صحیح طور پہ پریکٹیکل نالج جو ہے اس کا نہ ہو۔ تو اوبیسلی جب مسلمانوں کے پاس یہ تھا، صحیح تعلیمات تھیں اور ان کی فائنڈنگز تھیں، تو آپ ویسے ایک کویسچن کر سکتے ہیں کہ اس ٹائم پہ مسلمانوں کا ایمان بہت مضبوط تھا۔ تو جی بالکل آپ نے ٹھیک فرمایا، الحمدللہ بہت مضبوط تھا۔ تو آج ہمیں بھی ایمان مضبوط کرنے کی ضرورت ہے، تو ہم یہ سب کچھ کر سکتے ہیں۔ اور اگر ہم تعلیم کی بات کریں تو تعلیم کا حال یہ تھا کہ اس ٹائم پہ اس ریجن میں جہاں آپ سمجھتے ہیں کہ ہر طرف گمراہی تھی اور جہالت تھی، تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے تعلیم کا ایسا انتظام فرمایا کہ قیدیوں کی اس شرط پر رہا کیا کہ ان کو یہ فرمایا کہ آپ مسلمانوں کو پڑھائیں اور آپ کو اس کے بدلے میں رہائی دی جائے گی۔ اور اگر ہم بزنس کی بات کریں تو ہمیں یہ پتہ چلتا ہے کہ بزنس کو بھی اس سوسائٹی میں اور اس زمانے میں بہت زیادہ ویلیو دی جاتی تھی، جیسے سیدنا عثمان رضی اللہ تعالیٰ عنہ اور سیدنا عبد الرحمن ابن عوف رضی اللہ تعالیٰ جیسے صحابہ جو اس ٹائم پہ اتنے زیادہ مالدار تھے اور اتنے زیادہ سکسیسفل بزنس مین تھے کہ آج کی جو جتنے بھی آپ بڑے بڑے بزنس مینز کا نام لے سکتے ہیں جو ورلڈ وائڈ ہیں، ان سے زیادہ کہیں زیادہ ان کی دولت تھی۔ تو اللہ تعالیٰ نے اور اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم نے ان کی اس دولت کو کبھی بھی نفی نہیں کیا، بلکہ ان کو ترغیب دی کہ وہ اللہ کے راستے میں اور خرچ کرے، ان کو اور ملے گا۔ اور یہی وجہ ہے کہ ہم جانتے ہیں کہ حضرت عثمان رضی اللہ غنی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے اللہ کے نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کو جب ایک دفعہ پانی کی طلب ہوئی تو آپ رضی اللہ تعالیٰ نے جا کے پورا کنواں خرید لایا، اور اسی طریقے سے اور بھی بہت سارے مقامات پر انہوں نے اپنا جو ہے وہ مال کھل کے خرچ کیا۔ تو یہ کیسے ممکن تھا؟ صرف اس صورت میں ممکن تھا کہ ایسی سوسائٹی ہو جو عملی طور پہ اس کی جو اپلیکیشنز ٹورڈ سوسائٹی ہو اس طرح کی ہو کہ ہر طرف اس کی اپلیکیشن ہو، نہ کہ صرف عبادات کی طرف۔
تو میرا جو مقدمہ ہے وہ بڑا سادہ ہے کہ دیکھیں ہمارا مذہب کوئی بورنگ ریلیجن نہیں ہے، یہ کوئی مذہب ہے ہی نہیں۔ اب دیکھیں سب سے بڑا مسئلہ کیا، مسئلہ یہ ہے کہ انگلش میں ایک ورڈ ہے واشپ، اور واشپ جو کہ اوبیسلی دیگر ریلیجنز جو ہیں وہ واشپ کو صرف یہ سمجھتے ہیں کہ ایک دفعہ which they have their own according to their own way and practices، وہ ایک دفعہ کبھی چرچ جاتے ہیں یا کبھی نہ کبھی کسی بھی طریقے سے وہ واشپ کرتے ہیں۔ تو ہم نے جب اس واشپ کو اپنی اردو میں اس کو ٹرانسلیٹ کیا تو ہم نے اس واشپ کو اب وہ والی عبادت یعنی اپنی عبادت کو وہ والی واشپ سمجھ لیا، اور ہم نے یہ سمجھا کہ جیسے وہ لوگ واشپ کرتے ہیں، ہمارے یہاں عبادت کا بھی مطلب صرف یہ ہے کہ اللہ سے بس نماز پڑھنا، دعا کرنا، اور دیگر جتنے بھی ہمارے وہ دعا کے عبادت کے میٹر ہوتے ہیں ان کو پورا کرنا، بس یہی کامل ہمارا ایمان اور دین ہے۔ حالانکہ ایسی بات نہیں ہے۔ اب عبادت کا جو مطلب ہے ہم سب لوگ جانتے ہیں کہ عبادت کا مطلب ہے یہ کہاں سے ہے، یہ لفظ آیا جہاں پہ اللہ تعالیٰ، ہم سورۃ فاتحہ میں جب خود پڑھتے ہیں اللہ تعالیٰ نے ہمیں یہ دیا اور ہم خود یہ پڑھتے ہیں کہ ایاک نعبد و ایاک نستعین، نعبد اب عبد یعنی کہ عبد کا مطلب ہوتا ہے بندگی، بندگی کا مطلب ہوتا ہے کہ سبمٹ یور ول ٹو اللہ المائٹی، اپنے آپ کو پورا کا پورا اللہ تعالیٰ کے تابع کر دینا۔ اب تابع کرنے کا مطلب یہ ہے کہ اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننا، اور اللہ تعالیٰ کے احکامات کو ماننے کا مطلب یہ ہے کہ جب ہم اللہ تعالیٰ کے احکامات کو مانتے ہیں اس کا مطلب یہ ہے کہ ہم اللہ تعالیٰ کی ٹیچنگز کو اور حضور اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کی ٹیچنگز کو جب ہم مانتے ہیں، اور جب آگے جا کے ہم کہتے ہیں ایاک نعبد و ایاک نستعین اہدنا الصراط المستقیم صراط الذین انعمت علیہم۔ اب انعمت علیہم یہاں پہ انہی لوگوں کا راستہ ہے جو لوگ کامیاب ہوئے۔ تو کامیاب لوگ جو ہیں جب ان کے راستے پہ ہم چلیں گے تو اوبیسلی ہماری زندگی جو ہے وہ سکسیسفل ہوگی۔ تو ثابت ہی ہوا کہ ہمارا مذہب جو ہے وہ کوئی بورنگ ریلیجن نہیں ہے بلکہ ایک پریکٹیکل ریلیجن ہے، اور اٹ از مور دین ریلیجن ایز اے دین، اور اس کے تمام تر جو راستے ہیں that are the proved ways, that are the tested ways, and they are the most authentic way towards not only آخرت بلکہ دنیا کے لیے بھی ان کے اندر تمام تر کامیابی ہے، اور ان کے جو بھی انسان اس پہ عمل کرے گا اس کو سکسیس بھی ملے گی اور کامیابی بھی ملے گی۔ تو ہمیں جو مین کام کرنا ہے وہ ہماری سوسائٹی کو ریئلائز کروانا ہے کہ اگر آپ اپنے مذہب کی طرف آنا چاہ رہے ہیں تو یہ ضروری نہیں ہے کہ آپ انہی لوگوں کو رول ماڈل بنائیں یا انہی لوگوں کو ہی ایز اے فنڈامنٹل پرسنالٹی سمجھ کر کے ریلیجن کی طرف آئیں، جن لوگوں کو آپ سمجھتے ہیں کہ وہ لوگ کہیں نہ کہیں اسلام کے اس والے سیگمنٹ میں فٹ ہو گئے ہیں جہاں انہوں نے اپنی زندگی کو سیگریگیٹ کر لیا ہے یا ڈیوائڈ کر لیا سوسائٹی کو۔ ایسا ضروری نہیں ہے، آپ مذہب کی طرف آئیں، آپ اللہ تعالیٰ کے دیے ہوئے تمام احکامات کو مانیں اور اس کے اوپر عمل کریں، اور آپ ایک سکسیسفل پرسن ہوں گے انشاءاللہ سوسائٹی میں، اور آپ کے لیے کوئی بھی پرابلم نہیں ہوگی۔ اور یہ تھا آج کا میرا مقدمہ۔ امید کرتا ہوں کہ یہ ویڈیو آپ کو پسند آئی ہوگی۔ پلیز ہمارے چینل کو سبسکرائب کریں اور اس ویڈیو کو لائک کریں۔ شکریہ۔